الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العلی العظیم. خداوند متعال تمام سامعین و حاضرین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. خالق وند متعال آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں نے قرآن مجید کا سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 61 ہے، اس کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کی اس عظیم کتاب سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے. کون سی عظیم کتاب جس کے بارے میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ہمیں انبیاء ما سبق کے قصے بھی بتاتی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ان کی اطاعت بھی بتاتی ہے. کتنی عظیم کتاب ہے کہ جو تمام صحیفوں سے بڑی ہے. تمام انبیاء کے صحیفے اپنی جگہ پر مصدقہ ہیں، اپنی جگہ پر سچے ہیں. جس طرح انبیاء ان کی ذات سچی ہے اسی طرح ان کے صحیفے بھی سچے ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں سابق انبیاء کا ذکر بھی ہے، سابق انبیاء کی کتابوں کا ذکر بھی ہے، سابق انبیاء کے قصوں کا ذکر بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں آدم کا ذکر بھی ہے اور آدم کی تخلیق کا ذکر بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نوح کا ذکر بھی ہے، نوح کی کشتی کا ذکر بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہے اور حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر بھی ہے. کتنی عظیم کتاب ہے
کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے مومنین کو خطاب بھی کیا ہے، یعنی اس کتاب میں مومنین کا ذکر بھی ہے، اس کتاب میں منافقین کا ذکر بھی ہے، اس کتاب میں ان کا ذکر بھی ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، اور ان کا ذکر بھی ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کا ذکر بھی ہے کہ جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آج تک اتنا شک رسالت میں نہیں کیا جتنا ہمیں آج ہوا۔ اس کتاب میں ہر اس چیز کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رونما ہے۔ اس پوری زندگی رسالت میں اللہ کے رسول نے دعوت ذو العشیرہ کا حکم دیا، اللہ نے دعوت ذو العشیرہ کا حکم دیا، اللہ نے نبی کو ہجرت کا ذکر دیا، اللہ نے نبی کو اپنی امانتیں کسی کو سپرد کرنے کا ذکر بھی کیے۔ اسی کتاب میں اللہ کے نبی کا اپنے بستر پہ کسی کو سلانے کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کس کو اپنے بستر پہ سلایا۔ اسی قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک جس کو مباہلہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ 9 ہجری کو واقعہ ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 10 ہجری کو واقعہ ہوا۔ اور یہ جو سال ہے 9 ہے یا 10 ہے، اس کو سال یعنی عربی میں سال کہتے ہیں عام عین الف میم عام کہتے ہیں سال کو، اس کو عام الوفود کہتے ہیں، یعنی یہ وہ سال ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے اپنے وفود کو لوگوں کی طرف ارسال کیا، لوگوں کی طرف بھیجا، جس میں سے کیسر و کسریٰ کو بھیجا، ایران میں بھیجا، یہودیوں کو بھیجا، اور ان نصرانیوں کو بھی بھیجا کہ تم یہ بات آور کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری نبوت کا اقرار کر۔ اب آنے والا جب اللہ کے رسول کا حکم لے کر آیا تو انہوں نے سوچا، یہ ان کا ایک بڑا تھا، اس کا نام ہے ابو حارثہ، ایک کا نام ہے ابو القاب بھی اس کو کہتے ہیں، ایک سید بھی، یہ 3-4 ان کے جو بڑے بڑے ہیں ان کا ذکر مورخین نے لکھا ہے۔ جب یہ وفد ان کے پاس آیا تو یہ سن کر پریشان ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب سوال نہیں کیا بلکہ کہا کہ ہم خود تحقیق کریں گے کہ آیا محمد عربی عبداللہ کا بیٹا رحمت للعالمین صادق ہے یا نہیں ہے اپنے دعوے میں۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بنایا اور وفد کو لے کے چلے۔ جب آئے تو انہوں نے شہر سے باہر، مسجد سے باہر اپنے آپ کو آراستہ کیا، حریر کا لباس پہنا، سونے کی انگوٹھیاں پہنی اور چلے۔ کہاں پہ چلے؟ خدمت رسالت میں پہنچے۔ جب سلام کیا تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، یہ پریشان ہو کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، دوسرے دن پھر انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے پھر منہ دوسرے طرف پھیر لیا۔ اب یہ پریشان ہو کے واپس نکلے۔ ان کی ملاقات اس ہستی سے ہوئی کہ جو رسالت شناس تھی، اس ہستی سے ہوئے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا اور اللہ کی زمین نے کسی کو اپنی پشت پر اٹھایا نہیں کہ جو ابو ذر سے سچا ہو۔ کون ابو ذر؟ کہ جس کی سچائی کی دلیل، جس کی سچائی کی حقانیت، جس کی سچائی کیا
نبی نے خود کہا ہے کہ ابو ذر سے سچا نہ کوئی آسمان کے نیچے ہے اور نہ اس زمین کے اوپر ہے۔ ابو ذر نے ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھے اور فرمایا خیر ہے تم پریشان ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئے تھے، ہم نے سنا تھا کہ اللہ کا نبی اخلاق کا منبع ہے، ہم نے سنا تھا کہ اللہ کا نبی اخلاق کا پیکر ہے، ہم نے سنا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، ہم نے اس کے اسوہ کامل کا بہت سنا، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں یہ جواب نہیں دیتے۔ تو اب ابو ذر نے ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ابو ذر نے کیا کیا، ان کو وہاں لے آئے جہاں نفس پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، لے کے علی ابن ابی طالب کے پاس، فرمایا اے امیر المؤمنین، اے ابو الحسن، یہ اللہ کے رسول کے دربار میں گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کے کلام کا جواب نہیں دیا، ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اب میں یہاں پہ عرض کروں گا، دنیا میں کون ایسا ہے جو رسالت کو علی سے بہتر سمجھتا ہے؟ کون ایسا ہے کہ جو رسالت کے رموز و اوقاف کو، جو رسالت کی رمزوں کو علی ابن ابی طالب سے بہتر سمجھتا ہو؟ اس لیے کہ خود نبی نے فرمایا یا علی انت منی وانا منہ، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ اب میرے مولا نے ان کو دیکھا اور کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ حریر کا لباس اتارو، یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ سونے کی انگوٹھیاں اتارو، کل آنا، میں کل تمہیں نبی کے دربار میں لے جاؤں گا، کل میں تمہاری ملاقات اللہ کے رسول سے کرواؤں گا۔ دوسرے دن یہ آئے، عام سا لباس پہنا، انگوٹھیاں اتار دیں، عاجزی انکساری کے عالم میں علی ابن ابی طالب کے پاس آئے، تو میرا مولا لے کے ان کو اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچا۔ تو وہ نبی، وہ رحمت للعالمین کہ جنہوں نے ان کے سوال سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اس اللہ کے رسول نے ان کی تکریم کی، ان کو استقبال کیا، ان کو اہلاً و سہلاً کا بٹھایا۔ تو انہوں نے اپنے کچھ سوال کہے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول نے ان کے جواب دیے، یہ ناکانے ہوئے۔ ایک مسلسل، میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اور ان کے درمیان کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ اس بحث و مباحثے میں ہر ایک موجود تھا۔ آخر میں اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ اے میرا حبیب، جب یہ تمہاری بات نہیں مان رہے، جب یہ تمہارے کہا نہیں مان رہے، تو تم ان سے مباہلہ کرو، ان کو کہو کہ یہ اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے بیٹے لے جاؤ، یہ اپنی عورتیں لائیں، تم اپنی عورتیں لے جاؤ، یہ اپنے نفس لائیں، تم اپنے نفس لے جاؤ۔ جب یہ وحی خدائی آئی، جب یہ وحی خدا آئی، تو اللہ کے نبی نے ان کو مباہلے کا کہا کہ تم اگر اپنے عقیدے میں سچے ہو تو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اب مباہلہ جو ہے یہ مفاعلہ کے وزن پر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا، جو بھی کاذب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ مان لیں۔ اب یہ مسجد سے نکلے، انہوں نے علیحدہ اپنی ایک محفل جمائی اور وہاں پہ انہوں نے طے یہ کیا کہ اگر اللہ کا نبی فقط اپنے اہل بیت کو لاتا ہے تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور اگر اپنی جیش کو لے آتا ہے، اپنے سپاہیوں کو لے آتا ہے، مدینے کے سارے لوگوں کو لے آتا ہے، تو پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ یہ وہ رات ہے، اس رات کا مبالغہ، اس رات کا تقابل میں ایک اور رات سے کیا کرتا ہوں کہ جس رات کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ اس رات کو بھی مسلمان نہیں سوئے
اور یہ مباہلہ والی رات ایسی ہے کہ جس رات میں بھی مسلمان سوئے نہیں بلکہ تیاری کرتے رہے، تیاری کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے کل اللہ کا رسول ابنانا کی جگہ پر ہمیں لے جائے، عورتیں تیاری کرتی رہیں، ہو سکتا ہے نساءنا کی جگہ پر ہمیں لے جائے، مرد تیاری کرتے رہے، ہو سکتا ہے انفسنا کی جگہ پہ ہمیں لے جائے۔ صبح ہوئی، زارق بارک لباس پہن کر تیار ہو کر یہ وہ سالش پش ہو کر یہ اللہ کے نبی کے دربار میں پہلے آ کے بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ کیا پروگرام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا تم سکون سے بیٹھو، جب ان کے پاس جانا ہے تو میں جاؤں گا، تم دیکھ لینا کہ میں کن کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ عام جنگ نہیں ہے، اس جنگ میں نہ تلوار ہے، نہ ڈال ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ سپاہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ کون سی جنگ ہے؟ یہاں پہ جنگ ہے لفظوں کی، یہاں پہ جنگ ہے کردار کی، یہاں پہ دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو لے جانا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے، اللہ کے نبی کے لحاظ سے، جو اللہ کے نبی کے ہاں، جو اللہ کے نبی کی نظر میں اس قابل ہیں کہ ان کو مباہلہ کے لیے لے کر جائے گا۔ اب اٹھے پیغمبر خدا اٹھے اور اس گھر کی طرف رخ کیا جس گھر کو اللہ اتنا متبرک کر چکا ہے، اس گھر کی طرف گئے کہ جس گھر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس گھر میں گئے کہ جس گھر کے جھولے میں پڑے ہوئے بچوں کے جھولے کو جبرائیل جھلایا کرتے ہیں، وہاں گئے اور وہاں سے ایک بچے کو اٹھایا، دوسرے بچے کو اپنی انگلی تھمائی، چلے پیچھے ایک مستور کو اپنے ساتھ لیا، اس بی بی کے پیچھے ایک اور ہستی چلی، یہ ایک قافلہ چلا 5 نفروں کا، یہ ایک 5 ٹن پاک کا ایک پاک قافلہ چلا۔ جب یہ قافلہ اس گھر کی دہلیز سے باہر نکلا، وہ جو سوری رات نہیں سوئے تھے، وہ جن کو نیند نہیں آئی تھی، جب انہوں نے دیکھا تو ان کی انگلیاں کہاں دانتوں میں آ گیا، اللہ کا نبی ان کو لے جا رہا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کائنات کا جھوٹا ہے۔ میں کسی کے اوپر تنقید کرنے کا ہرگز روادار نہیں ہوں، فقط اس لیے کہ ہمارا مکتب ایسا ہے، مکتب جعفریہ ایسا ہے کہ ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے، ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کو تم دیکھ لو، ان کے مقابلے کا کوئی بھی لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے ہم تو غدیری ہیں، ہم تو عطی اللہ کے گال ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول نے کہا میری اطاعت کرو، ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، اللہ کے رسول نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا، اللہ کے رسول نے کہا حج کرو، ہم نے کیا۔ ارے ہم تو ماننے والے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں جن کے مقابلے کا اللہ نے پوری دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا۔ جب یہ قافلہ نکلا تو جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ چلتا چلتا قافلہ اس مقرر جگہ پر جب پہنچا تو اب دیکھنے والا وہی تھا ان کا بڑا ابو حارث۔ اس نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ان سب کو اکٹھا کر کے کہا اے نجران کے یہودیوں، اے نجران کے نصارہ، یہ جو ہستیاں آ رہی ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ اس پہاڑ کو اشارہ کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا، اپنی جگہ سے سرک جائے گا۔ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محمد لا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس محمد نے ان کو اپنے ساتھ لایا ہے کہ جو محمد کی طرح سچے ہیں۔ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب مباہلہ میں خود نہیں کر، اللہ کا قرآن کہہ رہا، نہ کوئی رسول کا فرمان، نہ کوئی حدیث میں پڑھو، خدا کہہ رہا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذب ہے۔
اور جو کاذب ہے لعنت اللہ ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ کا اس کے اوپر تبرہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ 5 ہستیاں ہیں، یہ وہ 5 تن پاک ہیں تو جو نجران میں عیسائیوں کے مقابلے میں گئے ہیں، تو عیسائیوں نے کیا کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مبالغہ نہیں کرتے۔ ختم ہو گئی جنگ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہستیاں نبی کے دور میں کیسے رہی ہیں۔ آئیں تھوڑا سا تعارف کروا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ پہلی ہستی ہے علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب وہ عظیم ہستی ہے کہ جو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخر رسول کی رحلت تک نہ رسول کا ساتھ چھوڑا ہے نہ بھاگا ہے علی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے نفس کی جگہ پر علی ابن ابی طالب کو لے کے چلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ یہ میرا نفس ہے، جتنا میں سچا ہوں اتنا علی سچا ہے۔ دوسری کون ہستی ہے؟ دوسری وہ ہستی ہے جس کو بطول عذرا کہتے ہیں، جس کو زہرا کہتے ہیں، جس کو صدیقہ کہتے ہیں، جس کو طاہرہ کہتے ہیں، جس کو مرضیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو یہاں پہ مرکز نہیں بنی بلکہ یہ بی بی ایک اور جگہ پہ بھی مرکز ہے۔ اس روایت کو حضرت ام سلمہ بھی راوی ہیں اور اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کا نبی اپنے اوپر اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ایک کالی کملی ڈالی ہے۔ کالی کملی ڈالی، تھوڑی دیر بعد جناب حسن آئے، ان کو داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب حسین آئے، ان کو داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب علی آئے، ان کو اس کملی میں داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب زہرا آئی، ان کو داخل کر لیا۔ اور اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس اللہ نے فخر کیا فرشتوں کے درمیان۔ تو فرشتوں نے جب پوچھا کہ میرے اللہ یہ کون ہیں، تو اللہ تعارف کروا سکتا تھا نا رسول کے ذریعے سے، لیکن وہاں رسول کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا۔ کس کے ذریعے تعارف کروایا ہے؟ بی بی کے ذریعے کروایا ہے۔ آل فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اس کا باپ ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر کوئی ہستی مورز نشان ہے، جو ہستی محور ہے، وہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ آئے اب ہم مباہلہ میں آتے ہیں۔ مباہلہ میں یہی یہودی، یہی نصرانی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کو ملے ہیں، نہیں مانا۔ نبی پاک کے ساتھ مولا علی کو ملے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نبی ہے وہاں پہ علی ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اور نبی کے درمیان افتراق نہیں ہے۔ تو اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی دیکھا ہے، مولا علی کو بھی دیکھا ہے، نہیں مانے۔ جہاں پہ نانا بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ طبعاً نواسے جاتے ہیں، نواسوں کو بھی دیکھا ہے، پھر بھی نہیں مانے۔ کب مانے ہیں؟ کہ جب یہ بی بی باہر آئی ہے، ان کی نظر اس بی بی پہ پڑی ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہم مباہلہ نہیں کرتے، میں کسی کے اوپر الزام نہیں ٹھہرا رہا، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ مسلمانوں سے ایک اپیل کرتا ہوں، ذرا سوچو ان 5 کے مقابلے میں اور کوئی سچا ہے تو مباہلہ میں اللہ کا رسول لے جاتا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے تو یہی وہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں اور نساء بھی تھی، اہل بیت میں اور ازدواج بھی تھی، اہل بیت میں اور چیزیں بھی تھیں۔ اس اہل بیت کے علاوہ رسول کے اور رشتہ دار بھی تھے۔ اللہ کا رسول کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اللہ کا رسول ہمیں یہ برآور کرانا چاہتا ہے۔ میں اس لیے نہیں لے کے جا رہا کیونکہ وہاں پہ لعنت کرنی ہے کاذبین پر، لعنت کرنی ہے جھوٹوں پر۔ جو زندگی میں کسی نے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ 5 تن پاک ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو تعلیمات آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کی
عزت کرامت اور ان کے مقام کو برابر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے افعال کریں کہ ہم علی والے گردانے جائیں۔ ہمیں افعال سے، ہمارے افعال سے ایسا کوئی بھی فعل سرزد نہ ہو کہ ہماری وجہ سے امام جعفر صادق کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، ہماری وجہ سے اہل بیت کی توہین ہو۔ نہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو بیٹھے رہے ہیں فقط دین کی تبلیغ کے لیے، جنہوں نے فقط دین کا مبلغ بنے ہیں، جو فقط دین کی تبلیغ کرتے رہے، جنہوں نے فقط دین کو پروان چڑھایا ہے، اپنا سارا کچھ قربان کر کے دین کو پروان چڑھایا ہے۔ ہمیں چاہیے خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہوں اور ان کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو سمجھیں۔ جہاں پر اہل بیت نے ہمیں جو کرنے کا کہا ہے وہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خداوند متعال ہم تمام کی اور خاص طور پر شیعان حیدر کرار کی جمی حاجات کو پورا فرمائے، اور کائنات کے جس خطے میں بھی علی کے ماننے والے ہیں خداوند متعال ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم کو اس وبائے مہلکہ سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔